جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 205 سے 207 تک دیکھ لیجئے. افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون. بھلا بتائیے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 205 ہے جو آپ کو میں نے تلاوت کی ہے. افرأیت ان متعناہم سنین، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ معنی کیا گیا ہے کہ انہوں نے مدت العمر یعنی کہ جتنی عمر دی گئی تھی جو عیش عشرت اور ناز و نام کا سامان جمع کیا ہوا تھا وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے جب ان پر اچانک عذاب آ گیا. اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے جو ان کو مدت عمر تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا اور ان کو ان کی زندگی خوشحال کے ساتھ گزارنے کے لیے ساز و سامان عطا کیا، اس سے انہوں نے یہ کیا فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی تو عذاب کی اس تاخیر نے ان کو ناکامی اور نامرادی کے سوا اور کیا دیا اور ان کو کیا نفع پہنچایا، بلکہ جوں جوں ان کی عمر زیادہ ہوئی انہوں نے زیادہ کفر کیا اور بت پرستی کی اور دیگر بڑے بڑے گناہ بھی کیے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ عذاب کے مستحق ہوئے. اور اگر ان کی عمر میں یہ اضافہ نہ کیا جاتا تو یہ گناہ نہ کرتے اور زیادہ عذاب کے مستحق نہ ہوتے. تو اس ڈھیل دینے اور عذاب کو مؤخر کرنے کی بجائے فائدہ انہوں نے الٹا نقصان کیا. اس بارے میں یزید بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک ہر جمعہ کو اپنے خطبہ میں یہ ضرور کہتے تھے کہ اہل دنیا میں خوف اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتے. یہ میرے لیے اور آپ سب سننے والوں کے لیے یہ آج کا جو پیغام ہے. فرماتے ہیں کہ جو اہل دنیا ہیں وہ دنیا میں خوف اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور یعنی کہ جو ان کے کسی گھر میں امن اور چین حاصل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حال میں ہوں گے. اس طرح ان کی نعمتوں اور ان کی عیش و آرام کا سامان بھی باقی نہیں رہے گا. وہ اچانک ٹوٹ پڑنے اور والے مصائب سے معمون نہیں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جس سے وہ مسرور ہو سکیں گے. پھر وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے فرماتے ہیں آیت نمبر 205 جو ہے افرأیت ان متعناہم سنین، یعنی کہ تلاوت کر کے فرماتے کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کو کئی سالوں کی مہلت دے دیں تو پھر ان کے بعد اس پر وہ عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو مہلت دی گئی تھی. 207 ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہر صبح جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو واعظ اور نصیحت کے لیے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے. افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون. آپ جب بھی واعظ کے بیٹھتے نصیحت کے لیے بیٹھتے تو کہتے بھلا بتائیے اگر آپ انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان کے پاس وہ عذاب پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس دنیا میں داری میں ہم لگے ہوئے ہیں، مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کی شکر گزاری نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی ان کی قدر ہے. جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم ان کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو ہمیں اپنے گھر کی ہر چیز پر نظر مارنی چاہیے. کبھی اپنی وارڈروب کھول کر کھڑے ہو جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ڈریسز ہیں جو میں نے کبھی کتنے عرصے تک پہنے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اور میں کتنی میرے پاس ان گنت جوتے ہیں، کتنے میرے پاس جیولریز ہیں، کیا کچھ میرے پاس، کتنا میں نے کراکری جمع کی ہوئی ہے، کتنا میں نے سامان جمع کیا ہوا ہے. کیا ان میں سے کوئی ایسی ایک چیز ہوگی جو میں اپنی قبر میں لے کر چلی جاؤں گی؟ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب، جو جوڑا میں نے بڑی پیار اور بڑے چاہت کے ساتھ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے بنایا تھا، بڑی میری خواہش تھی کہ میں اس برانڈ کا یہ فلاں بیگ لے لوں، میں فلاں جیولری لے لوں، میں اس برانڈ کی فلاں چیز لے لوں. یہ بڑی میری چاہت کے ساتھ کوئی ڈیکوریشن پیس اپنے گھر میں لا کر رکھا، کوئی سینری لگا کے رکھی. کوئی ایسی چیز آپ کو سینکڑوں چیزیں ہمیں گھر میں ملیں گی، کوئی ایسی چیز ایسی جو بہت چاہت کے ساتھ آپ نے بنائی، جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ پیسہ جمع کیا. کوئی ایسی جیولری آپ کہیں کہ میں نے گولڈ کی فلاں چیز پہننے کا بڑا شوق تھا، میں نے وہ بڑی خوشی کے ساتھ بنائی. آپ اگر اس کو پکڑ کے دیکھیں، اس سے بات کریں، کہیں کیا تم میرے ساتھ میری قبر میں اتر سکو گی؟
جب لگے گا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، آپ کو ہر چیز کے اندر سے انکار نظر آئے گا، ہر چیز کہے گی کہ نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی، میں ساتھ نہیں جانے والی، پھر آپ سوال کریں اچھے اعمال سے، کیا نمازیں ہمارے ساتھ جائیں گی، صدقہ و خیرات ہمارے ساتھ جائے گا، کیا اچھے اخلاق ہمارے ساتھ جائیں گے، کیا قرآن پاک کی تلاوت ہمارے ساتھ جائے گی، قرآن پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا ہمارے ساتھ جائے گا، مساکین غریبوں یتیموں پر خرچ کرنا ہمارے ساتھ جائے گا؟ تو جی ہاں، ہر طرف سے جواب آئے گا کہ یہی تو وہ اعمال ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، یہی تو وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک ہمیں کرتے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ہمارے قبر کا نور ہیں، جو ہماری آخرت کا نور ہے اور ہمارے پورے صراط کا نور ہے، یہی تو ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ایسے اعمال کو یعنی کہ ہم لوگ اپنا لیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہر صبح جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو واعظ اور نصیحت کے لیے ان آیات کو پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن معاذ رحم اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غافل وہ شخص ہے جو اپنی فانی زندگی پر مغرور رہا، اپنی پسندیدہ چیزوں کی لذتوں میں کھویا رہا، اپنی عادتوں کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اپنی عادت اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے میری پیاری بہنوں، ہم سب جمع ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہم غافل ہیں، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تدبر نہیں کیا قرآن پاک پر، ہمیں شعور نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کی آیات پر غور کر کے ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس قرآن کو سنتے اور سناتے ہیں۔ ہم اصلاح کرنے کے لیے جسٹ ایسے نہیں ہے کیونکہ یہ قصے کہانیاں سن کے بس ٹھیک ہے کلاس ختم ہوئی، دامن جھاڑا اٹھ گئے اور اپنے بس سوچا ہی نہیں کہ آج سنا کیا تھا، پوائنٹس لکھے ہی نہیں۔ یہاں پر میری ایک بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹ ہے سائمہ یوسف، جب سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں، دل و جان سے وہ جڑی ہوئی ہیں، وہ آپ سب بھی ان میں شامل ہیں، لیکن یہ ان میں سے منفرد ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب تک میں بولتی رہتی ہوں ان کا قلم چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ ہر پوائنٹ کو لکھ رہی ہوتی ہیں، ہر پوائنٹ کو لکھ رہی ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر مجھے میری حوصلہ افزائی کے لیے بھیجتی ہیں کہ باجی آپ یہ نہ کہنا کہ آپ ایسے بولتے ہیں، ہم آپ کی قدر نہیں کرتے۔ باجی میں ایک ایک پوائنٹ کو لکھتی ہوں، اور باجی میں لکھتی اس لیے ہوں کہ جب میں اپنے رجسٹر کو کھولوں، میں اپنے ان اعمال کو، یہ جو وقت میں صرف کرتی ہوں، میں اس کو کھولوں تو مجھے یہ یاد آ جائے، یہ ریمائنڈر ہو اور میں دوسروں تک پہنچا سکوں۔ تو میں اتنا مجھے اچھا لگتا ہے، اتنی مجھے انرجی ملتی ہے، میں کہتی ہوں چلو 50 میں کوئی ایک تو ایسی ہے جو پوائنٹس لکھتی ہے اور لکھ کر وہ یاد رکھنا چاہتی ہے اور بار بار دہرانا چاہتی ہے۔ تو جب تک ہم علم کو سنیں گے نہیں، غور سے لکھیں گے نہیں، قلم سے محفوظ نہیں کریں گے اور بار بار دہرائے نہیں، یاد نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں کہ ہمارے عمل نہیں بدلیں گے۔ ہارون رشید جو ہیں وہ نے ایک شخص کو قید کر لیا، اس قیدی نے اپنے محافظ سے کہا، امیر المومنین سے کہنا تمہارا ہر دن جو تمہاری نعمتوں اور لذتوں میں گزر رہا ہے وہ میری قید اور مشقت کے ایام کو کم کر رہا ہے، اور موت ان قریب آنے والی ہے، پولیس رات پر ہماری ملاقات ہوگی جہاں حکم کرنے والا صرف اللہ ہوگا۔ ہارون رشید نے جب یہ پیغام سنا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے اس قیدی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کیسا عمل تھا! آج ہم ہیں کہ ہم کیا کچھ نہیں سن لیتے، لیکن پلٹ کے ہمارے جو اعمال ہیں اللہ ماشاءاللہ ویسے کی ویسے ہی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا وما کنا ظالمون، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، اور یہ بھی نصیحت کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ آج کی نشست کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 10 دیکھیے، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 208 سے 210 تک میں تلاوت کی۔ ترجمہ دیکھیے، اس آیت میں جمع کے صیغے کے ساتھ منذرون فرمایا ہے، اور اس سے مراد ہر بستی میں بھیجنے جانے والے نبی اور ان کے متبعین، ان کی اتباع کرنے والے جو لوگوں کو عذاب سے ڈرانے میں اپنے نبی کی مدد کرتے۔ پھر فرمایا کہ یاد کرانے کے لیے، یعنی ان کو واعظ اور نصیحت سنانے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور فرمایا اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی ایسے شخص کو ہلاک کر دیا جس نے ظلم نہ کیا ہو۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر ہم کسی بستی کو اس میں ڈرانے والوں کو بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ ظالم ہوتا، جبکہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کرتے ہیں اور اس وقت اس پر عذاب بھیجتے ہیں جب تک اس بستی میں عذاب سے ڈرانے والوں کو بھیج دیں، اور وہ لوگ پھر بھی کفر و شرک اور برے کاموں کو نہ چھوڑیں۔ ہر چند کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجے، یعنی کسی نبی کو،
اس کے بغیر کسی کی بستی پر عذاب بھیج کر اس کو ہلاک کر دے تو یہ بھی اس کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا مالک ہے، اور مالک اپنی مملوک میں جو چاہے تصرف کرے، اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کا ظلم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم سے اپنے کمال نزاہت اور براعت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح فرمایا۔ آپ دیکھیے اس حدیث، اس کی جو مزید وضاحت ہے وہ ابن الدلیمی جو ہیں ان کی حدیث مبارکہ میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس شبہ کو نکال دے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر وہ رحم فرمائے تو ان پر رحمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا حتیٰ کہ تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور تم یہ یقین رکھو کہ جو مصیبت تم کو پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو چیز تم سے ٹل گئی وہ تم کو پہنچنے والی نہیں تھی۔ اللہ ہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، اور اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اور اگر تم اس کے خلاف اس عقیدے پر مرے تو تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ گے۔ ابن دیلمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کو روایت کیا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان، اشریہ اور موجب الکبیر، سنن کبریٰ للبیہقی میں رقم کی گئی ہے۔ آج کا جو آخری ہے خوف کا مقام ہے ہمارے لیے کہ امام ابو منصور باطردی الطویلات النخیہ میں لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 208 جو ہے اس میں جس قریہ یعنی جس بستی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد انسان کا جسم ہے، بہت یعنی کہ فہم والی یہ آیت ہے، اور قریہ میں رہنے والوں سے مراد نفس اور قلب اور روح ہے، اور ان کو ہلاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اوامر اور نواہی ہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن اعمال سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکام اور اس کی ممنوعات کے تقاضوں پر عمل کرنے کو ترک کر دیتے ہیں، اس کے دیے ہوئے حکم کو بجا نہیں لاتے، اور جس چیز سے انہیں منع کیا اس کو ترک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے دلوں میں اور ان کی روحوں میں جو نیکی کی صلاحیت پیدا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ بہت ہی ڈرنے کا اور بہت ہی خوف کا مقام ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کرنے کی صلاحیت ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے روحوں میں جو پیدا کی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور کفر و شرک کا جو سیاہی ہے وہ اس پر چھا جاتی ہے، ہمارے بد اعمال کی سیاہی دھواں ان پر جم جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ بستی والوں کو اس بستی میں ڈرانے والوں کو بھیجنے کے بعد اس بستی کو ہلاک کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں نیکی کا الہام کرتا ہے، اس کے ضمیر میں برائی پر ملامت کرنے کو پیدا کرتا ہے، اس کے دل اور اس کے ضمیر اس کو برائی پر جھنجھوڑتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام یاد دلاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا اور مسلسل ایسا ہی کرتا ہے تو پھر اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کوئی آواز نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو نیکی کی صلاحیت رکھی تھی وہ فاسد اور ضائع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے والے کی، پھر نفس کو بدکاری کی اور اسے بچنے کی سمجھ دینے والے کی۔ اللہ پاک نے سورہ بلد کی آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک میں فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ ترجمہ سماعت فرمائے، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے انسان کے دونوں راستے نہیں دکھائے، سو وہ خیر کی گھاٹی راہ میں داخل نہیں ہوا، اور وہ خیر کیا سمجھا کہ خیر کی گھاٹی یعنی جو خیر کی راہ ہے وہ کیا ہے؟ کسی لونڈی یا غلام کی گردن کو آزاد کرنا۔ اب آگے خیر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، نیکی کی باتیں، جنت میں جانے کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، زبان دی ہے، انسان کو دونوں راستے خیر اور شر کے دکھا دیے ہیں۔ وہ راستہ خیر کا کون سا ہے؟ وہ ہے کسی غلام کو آزاد کر دینا، یعنی کہ یہاں پہ غلاموں کے تو نہیں رہا، جو بے جا قیدی ہوتے ہیں ان کو آزاد کروا دینا، کوئی ایسا ایماندار وکیل ہائر کر لینا، اس کا مقدمہ جو ہے وہ جا کے عدالت میں لے جانا، اس کی طرف سے مقدمہ لڑنا، کسی دکھی ماں کی مدد کر دینا، کسی کی گردن کو آزاد کر دینا، کسی کو قرضے سے آزاد دلا دینا، سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاک میں پڑے ہوئے مسکین کو، پھر وہ کامل مومنین میں سے ہو جاتا ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یہی لوگ دائیں طرف والے نیک بخت ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے بدبخت ہیں، ان پر چاروں طرف سے گری ہوئی آگ ہوگی۔ اور فرمایا ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے، یعنی کہ عذاب کو عذاب کی جگہ پر نہ تھے، یا رحمت کو رحمت کی جگہ نہ رکھتے تھے، یا غیر مستحق کو عذاب دینے یا کفار، مرتدین اور منافقین کو ثواب عطا فرماتے۔ اور یہی صحیح ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ کے فضل، اور بدکاروں کو عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ آج یہاں پر ہماری 210 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات پر ہم نے غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، اللہ پاک ان کو ہمارے اعمال کا حصہ بنا دے۔ جو غفلت کے پردے ہماری عقلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اللہ پاک ان پردوں کو ہٹا دے اور ہمارے سامنے حق کو مزید اور ظاہر کر دے۔ اللہ پاک کا حق جو کلام ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر عمل کرنے میں ہمارے اندر کوتاہیاں، غلطیاں اور کمزوریاں ہیں، اللہ پاک ان غلطیوں اور ان کمزوریوں کو ہم سے دور فرمائے۔ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصوح نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔